أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. معزز محترم علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے جدید مناہج کی حقیقت کا جو سلسلہ پچھلے ہفتوں میں شروع ہوا، اس سلسلے کی 2-3 کڑیاں جو گزری ہیں، اس میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور اب یہاں سے براہ راست
مصنف کا اور جنہوں نے تعلیق لگائی ہے اس کتاب کے اوپر، جنہوں نے اس خدمت کو انجام دیا ہے، ان کا مقدمہ اور ان کے مقدمے کی چند اہم باتیں جو خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ جدید مناہج، سلف صالحین کے منہج کے بعد جو نئے نئے طریقے امت میں وجود پائے، اس سلسلے میں جو سوالات شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے کیے گئے تھے، ان کے جوابات اس کتاب کے اندر اکٹھا کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے ان سوالات کو جمع کیا اور اس کی ریکارڈنگ کی پہلے تو، اور پھر اس کے بعد اسے سن کر کے لکھا، کتابی شکل دی، مصنف کے سامنے پیش کیا، شیخ کے شاگرد جمال بن فرحان الفرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کو جب مرتب کیا اور شیخ صالح فوزان کے سامنے پیش کیا، تو اس کے بعد اس کتاب کی منظوری ہوئی، اس کا موافقہ ہوا کہ اس کو شائع کیا جائے، چھاپا جائے، اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج اس وقت ہم 1443 ہجری سے گزر رہے ہیں۔ یہ کتاب، اس کتاب کی ترتیب اور اس کی اشاعت کا خاص طور پر یہ ایڈیشن جو ہمارے سامنے ہے، آج سے کم و بیش 20 سال پہلے ہوا ہے، اور اس کے بہت سارے ایڈیشن اس کے بعد میں بھی آئے، یہی ایڈیشن جو ہمارے سامنے، اور یہ سوالات جو کیے گئے تھے شیخ صالح فوزان سے، یہ اس سے 10 سال پہلے سے، یعنی 1413 ہجری، اور اس کے بعد سال 2 سال 3 سال کے بیچ میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے مختلف علمی مجلسوں میں، حلقات میں یہ سوالات کیے گئے، شیخ نے اس کے جوابات دیے۔ تو 30 سال پہلے سے اس کتاب کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل علم کی نظریں کتنی زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ آج جو حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کتاب کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ 30 سال پہلے کی یہ کتاب ہے، آج حالات بدل گئے، تو یہ کتاب کس قدر مفید ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شیخ صالح فوزان نے اس وقت ان فرقوں کے سلسلے میں، ان نئے طریقوں راستوں کے سلسلے میں کتنی علمی طور پر، کتنی بصیرت کے ساتھ، اور کہہ لیجئے کہ مضبوطی کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کس طرح سے رد کیا تھا، کیسے جواب دیا تھا، کیسے نوجوانوں کو خاص طور پر اس حوالے سے بیدار کیا تھا کہ وہ چوکن نہ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہ فتنے انہیں گھیر لیں یا ان فتنوں میں وہ گھر جائیں۔ تو اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 30 سال پہلے کے سوالات ہیں، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، بہت سارے سوالات تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سوالات تھے، ان میں سے چند اہم ترین جو سوالات تھے اسے نکال کر کے، اور اس کی بقیہ جو علمی خدمت ہونی چاہیے وہ سب ہونے کے بعد یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب چھپ کر کے آئی، اور اسی پر اس کی نئے کئی ایک ایڈیشن شائع ہوئے۔ تو شیخ جمال فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی وفات ہو گئی پچھلے رمضان میں، یعنی جو رمضان گزرا ہے اس سے پہلے والے رمضان میں، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تو انہوں نے اس کتاب کی پہلی اشاعت پر بھی مقدمہ لکھا تھا اور اس کی دوسری اشاعت پر بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے یا جمع کرتا ہے، یا کتاب کی جس انداز سے بھی خدمت ہوتی ہے، تو اس پر اس کا مقدمہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر اگر وہ کسی علمی منہجی شخصیت کی کتاب ہو تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ مصنف نے جو چند باتیں یہاں پر ذکر کرنے کے قابل ہیں، اس میں سے ایک بات جو خاص طور پر شیخ نے نقل کی ہے، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرد علی الجہمیہ۔ بہرحال یہ تو اسماء و صفات کے باب میں ایک گمراہ فرقہ جہمیہ ہے، منکرین صفات کا، تو اس کے رد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے مقدمے سے شیخ جمال نے ایک اقتباس یہاں پر نقل کیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھائی ہے انہوں نے کہ امت جب فتنوں میں گھرتی ہے تو
امت کے وہ منہج سلف پر چلنے والے مقتدر علماء جو پختہ اور علم والے ہوتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں، وہ امت کی رہنمائی کس طرح سے کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کی امت کو کس قدر ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی دیکھ ریکھ، امت کی حفاظت، امت کو گمراہی کے راستے پر چلے جانے یا گمراہی میں پڑ جانے سے روکنے کے حوالے سے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں اسے ادا نہ کریں تو امت کی کیا حالت ہو جائے گی۔ تو شیخ نے یہاں پر لکھا ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے رسولوں کے انقطاع کے بعد، یعنی رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب رسولوں کے سلسلے کے بعد ختم ہو جانے کے بعد اس امت کے حوالے سے، ورنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی انقطاع ہوا ہے اس فترے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بقا کے لیے اور اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے یہ سلسلہ چلایا ہے ہمیشہ ہی۔ لیکن اس امت کے حوالے سے، جس امت میں ہم لوگ ہیں، اس حوالے سے کہتے ہیں کہ کچھ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے جو گمراہوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، گمراہی سے نکالتے ہیں، ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں۔ اچھا، اس راستے میں آنے والی تکلیفیں جو ہوتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ آج یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، شیخ صالح فوزان کی ہے، یہ سوالات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ بھی باحیات ہیں، تقریباً 90 سال کی عمر ان کی ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں طویل زندگی عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ان کے ذریعے سے عقیدے سلف اور منہج سلف کی خدمت لیتا رہے، امت کے عوام کی، خواص کی، ہر طبقے کے لوگوں کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کراتا رہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں شر پسندوں کی شر سے، حاسدین کی حسد سے بچائے، اور اہل بدعت اور غیر منہجی یا نئے منہج والے ان کی موت کی جو دعائیں اور تمنائیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ انہیں بچائے۔ شیخ صالح فوزان مثال کے طور پر آج اس کتاب یا ان کے سوالات کے جوابات، ان کے دروس اور ان کی علمی حلقات جو چلتے ہیں، اس کی وجہ سے اہل بدعت کے ایوانوں میں اور سلفی مکتب فکر کے علاوہ جو اس کے علاوہ نئے نئے راستے نکل گئے ہیں، شخصیتیں ہیں، کتابیں ہیں، جتھے ہیں، بہت ساری چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں جو دین اور دعوت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ نقطہ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ ہر کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کتنی بد دعائیں کر رہے ہوں گے، کتنا زیادہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ شیخ صالح فوزان کا یہ سلسلہ بند ہو جائے، شیخ صالح فوزان دنیا سے چلے جائیں، ان کی موت ہو جائے۔ یہ کیا نہیں کہتے ہیں، ہم سب کے خلاف ہمیشہ بولتے ہیں، ہمیشہ لکھتے ہیں۔ تو گمراہی سے نکالنے کے لیے اہل علم کا ایک سلسلہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے ہیں وہ علماء جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی رکھا ہے اس خدمت کے لیے، ہر طرح کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں تک بھی کوشش کی جاتی ہے میڈیا کے اس دور میں کہ یہ سلفی جو خالص سلفی مکتب فکر کے جو علماء ہیں اور اس کے داعی ہیں، اس کے علمبردار ہیں، ان کے سلسلے میں یہاں تک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ میڈیا پر خبر اڑائی جاتی ہے کہ فلاں کی موت ہو گئی، فلاں شخص، فلاں عالم یا فلاں شیخ کی حادثے میں وفات ہو گئی، ایسا ہو گیا، اٹیک آ گیا۔ آئے دن میڈیا پر جھوٹی خبریں تک پھیلائی جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، لیکن ان کے محبین، اس مشن پر چلنے والے، ان کے شاگردان، ان کے طلباء، کم سے کم ان کو تکلیف تو ہو، الجھن تو ہو، بے چینی تو پیدا ہو کہ شیخ صالح فوزان کی وفات ہو گئی، فلاں شخص کی موت ہو گئی۔ تو بہرحال ایذا رسانی، تکلیف دینے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے، لیکن الحمدللہ یہ علماء ان تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ وہ نصاب ہے جس کے ذریعے سے یہ مشن دنیا کے اندر عام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے اپنی کتاب کو بنایا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنایا ہے۔ سنت اسی کتاب اللہ کی شرح ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کا بیان ہے، اس کی وضاحت ہے، اسی کی عملی تطبیق ہے۔ تو
کتاب اللہ کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دل مردہ اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ توحید سے خالی ہو، توحید ہو تو خلل والی ہو، سنت سے خالی ہو یا سنت کے اندر ملاوٹیں ہوں، آمیزش ہو، اس کے اندر مختلف باطل افکار ہوں، نظریات ہوں، اس کے اندر ہوس ہو، اس کے اندر خواہشات نفسانی ہو، اس کے اندر مادی اغراض ہوں، اس کے اندر نفسی یعنی اپنی ذاتی مفادات ہوں۔ کوئی بھی مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقصد کے علاوہ، اس پر عمل اور اس کی چاہت کے علاوہ، سلف امت کی راہ پر چلنے کے علاوہ، اس کی جستجو کے علاوہ کوئی مقصد اگر داخل ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ساری خوبیوں کے باوجود بھی وہ دل مردہ ہے۔ وہ دل مردہ ہے جس دل کے اندر اللہ کی خالص توحید نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت نہ ہو اور امت کے سلف کا طریقہ نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کے نور سے اندھوں کو بینا کرتے ہیں۔ اللہ کے نور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ کا پیغام جو قرآن کریم میں اترا ہے، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص صحیح سنتوں کے ذریعے سے یہ کام وہ کرتے ہیں۔ تو اندھوں کو بینا، میرے بھائیوں، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وجود میں جو دل ہے سینے کے اندر، اس سینے کے اندر جو دل ہے، اس دل میں خالص توحید نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہوس، خواہشات نفسانی، مفادات، اغراض، شخصیت پرستیاں وغیرہ وغیرہ مفادات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے گرچہ یہ نگاہیں دیکھ تو رہی ہیں، لیکن دلوں کی بینائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھنے والی آنکھیں بھی نابینا ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہا لا تعمل الابصار فانہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور۔ نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ سینوں میں جو دل ہے نا، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ دیکھنے والی نگاہیں بظاہر دیکھتی ہیں لیکن اندھی ہو جاتی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک آدمی کے دل کے اندر جب صحیح منہج نہ ہو، صحیح عقیدہ نہ ہو، صحیح راستہ نہ ہو، صحیح فکر اور سوچ نہ ہو، تو آدمی ساری کتابیں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے، نبی کی سنت کو پڑھتا ہے، اہل علم کی باتوں کو سنتا ہے، لیکن بالکل بھی اس پر توجہ نہیں دیتا، کیونکہ دل یہاں سے اندھا ہو چکا ہے۔ اس کی نگاہوں میں کسی اور چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے یہاں سب سے بڑا بت خانہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے بھائیوں، ساتھیوں، نگاہیں بھی حق نہیں دیکھتی ہیں تو قبولیت کے طور پر نہیں دیکھتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، ان کے پاس دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اسے صحیح طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا عیب ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابلیس کے گمراہ کیے ہوئے، ابلیس کے بہکائے ہوئے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ان علماء نے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈگر پر چلنے والے علماء ہیں، ان علماء نے انہیں راہ راست دکھایا ہے، سیدھا راستہ دکھایا، ہدایت کی راہ کی رہنمائی کی ہے، جنہیں شیطان نے، ابلیس نے گمراہ کر رکھا تھا، انہیں بہکا رکھا تھا۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے ہیں جن کی رہنمائی انہوں نے کی ہے۔ یہ ان علماء کا کام ہے۔ کہتے ہیں ان علماء کی ان کوششوں سے، ان کی خدمات سے لوگوں پر تو بہت اچھا اثر ہوا، لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں پر اہل علم کا بہت برا اثر ہوا۔ جن لوگوں نے قبول کر لیا، جن لوگوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، ان پر تو بہت اچھا اثر ہوا، لیکن جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں انحراف ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق سے دور کر رکھا ہے جن کے دلوں کو، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اہل علم کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں، انہیں مختلف انداز سے زد و کوب کرتے ہیں، ان کے بس میں ہو تو انہیں وہ جان سے بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے کتنے واقعات موجود ہیں، اور اسی لیے امت کے علماء محدثین کی سیرت میں آپ پائیں گے کہ کسی بدعقیدگی کے خلاف اگر اس کی کوئی علمی کاوش ہے، زبانی کاوش ہو، کتاب کی شکل میں ہو، تو
اس کا پورا انتقام لینے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں ان علماء سے، اس لیے کہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے موقف کے خلاف ہے، ان کے نظریے کے خلاف بات ہے۔ تو حق سے انسان جب دور ہو جاتا ہے تو حق کا دشمن بن جاتا ہے، اہل حق کا دشمن بن جاتا ہے، علماء حق کا دشمن بن جاتا ہے، اس مشن کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ چیز ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابوں سے گلوکاروں کی تحریف، جو بھی حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، آیات کے الفاظ معانی تک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو بگاڑتے ہیں، ایسے ہی جو لوگ بھی باطل اپنے باطل کو رواج دینے کے لیے، باطل کو پھیلانے کے لیے جو بھی اس کے اندر نکتہ سنجیاں کرتے ہیں، جو بھی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، تراش خراش کرتے ہیں، اس کو یہ علماء صاف ستھرا کرتے ہیں، تحریف کو ختم کر کے حق واضح کرتے ہیں، کاٹ چھانٹ کو نکال کر کے سچائی واضح کرتے ہیں، اور جو بھی جاہلوں کے یہاں بیجا کھینچ تان پائی جاتی ہے، جو تعویلات پائی جاتی ہیں، تعویل کے دو معنی ہوتے ہیں، تعویل خالص صحیح تفسیر کے معنی میں ہے تعویل، ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک تعویل بمعنی تحریف ہے، بمعنی اس کے اندر کمی بیشی کرنا ہے، کھینچ تان کرنا ہے، اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق اس کو کھینچ کر کے فٹ کرنا ہے، اس تعویل کے معنی میں ہے تعویل الجاہلین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاہلوں کی تعویل کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں۔ تو اس میں اس مقدمے کے اس اقتباس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیں کتنی عظیم الشان بات کہی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ علماء ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ ائمہ محدثین جو گزرے ہیں اپنے دور میں، اور اس کے انہی کے نقش قدم پر چلنے والے آج جو علماء امت کے اندر موجود ہیں۔ ایک مثال ہمارے سامنے شیخ صالح فوزان کی ہے، حافظہ اللہ، جو باحیات ہیں ابھی الحمدللہ، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ امت کے لیے کتنا بڑا اور کتنا عظیم سرمایہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہی سے، ضلالت سے بچا رہا ہے۔ تو بہرحال شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آج جو حالت ہے، کہتے ہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسی علماء کے طبقے کا، اسی علماء کے جھرمٹ کا ایک حصہ شیخ صالح فوزان الفوزان ہے، جو ہمارے استاذ ہیں، جو اسی مشن پر الحمدللہ کام کر رہے ہیں، ساری دنیا کو منہج سلف کی رہنمائی کر رہے ہیں، گمراہوں کو ان کی گمراہی سے نکال رہے ہیں۔ اور آج اس دور کے حساب سے، آج 30 سال پہلے کے حساب سے انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو شبہات پھیلانے والے ہیں، گمراہیاں پھیلانے والے ہیں، اپنی کیسٹوں کے ذریعے سے، آج تو کیسٹوں کا تصور بھی نہیں رہ گیا، میڈیا کافی ڈیولپ ہو گیا، کافی دور تک پہنچ چکا ہے، آدمی سیکنڈوں میں بلکہ لائیو سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جو بھی باتیں آدمی کہتا ہے، جو بھی باتیں پھیلاتا ہے، وہ پھیلتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کیسٹوں کے ذریعے سے گمراہی پھیلاتے ہیں، شبہات پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی کثرت ہو چکی ہے۔ سنت کے پردے میں، سنت کے نام پر، سنت کے پردے میں ایسی کتابوں کو پھیلاتے ہیں، ایسے میگزینوں کا چلن کرتے ہیں جو لوگوں کے یہاں گمراہیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں، ایسی جو ایکٹیویٹیز چلتی ہیں باطل پرستوں کی طرف سے، اس کا ازالہ کرتے ہیں شیخ صالح فوزان الفوزان، جو اسی گروپ یا اسی اہل علم کی ٹیم سے الحمدللہ تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اس مشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ 1413 ہجری میں خاص طور پر طائف کے علاقے میں جو شیخ صالح فوزان کے مطلب صیفیہ میں، گرمی کی سیزن میں جو لمبے دروس ہوا کرتے تھے، 2 مہینے کے، 2.5 مہینے کے، اور جس کے اندر پوری دنیا سے طلباء آتے تھے اور شیخ سے استفادہ کرتے تھے، اس وقت یہ سوالات جو بھی تھے اس میں سے خاص طور پر نکالے گئے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو ایڈیشن جو ہمارے سامنے، اس ایڈیشن کے بارے میں خاص طور پر اس میں بڑی اہم باتیں شیخ نے، مصنف نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو قابل بیان ہے، جس کی وضاحت یہاں پر شیخ نے کی ہے اور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے حالات پر غور کریں، اس وقت اور آج ہم لوگ بھی غور کریں، مسلمانوں کے حالات پر غور کریں تو بڑا عجیب و غریب منظرنامہ دکھائی دیتا ہے، بڑا عجیب و غریب منظر ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کوئی کسی کو دیکھو تو وہ جاہل ہے، یعنی اس کو علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس وہ اپنی دنیا میں مست و مگن ہے، علم سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی شناسائی نہیں، کوئی کہ نہ کسی عالم سے تعلق ہے، نہ کسی علمی مجلس سے تعلق ہے، نہ کسی حلقے علم سے تعلق ہے، حتیٰ کہ جو جمعہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دین کا ایک واجب حصہ بنا دیا ہے، وہ دین کا اجتماع ہے جو کتاب و سنت نے واجب قرار دیا ہے، اور جو شریعت کے اندر بنیادی حیثیت رکھنے والا کام ہے، اس میں بھی کتنے لوگ ہیں جو صحیح سے حاضر نہیں ہوتے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اخیر میں جب وہ نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی تو پہنچتے ہیں، کچھ لوگوں کی وہ بھی چھوٹ جاتی ہے. تو کہتے ہیں ایک طبقہ ایسا جو بالکل جاہل ہے، اس کو کسی بھی علم سے کوئی شناسائی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم سے رشتہ رکھتے ہیں، کسی کے یہاں جاتے ہیں، کسی کو سنتے ہیں، کسی کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. جس کو سننا چاہیے اس کو نہیں سنتے ہیں، جس کو نہیں سننا چاہیے اس کو سنتے ہیں، جس کو نہیں پڑھنا چاہیے اس کو پڑھتے ہیں، جس کو پڑھنا چاہیے اس کو نہیں پڑھتے ہیں. تو علم سے ہے رشتہ، لیکن باطل علم سے رشتہ ہے، غیر مستند علم سے ان کا تعلق. اس لیے وہ کیا ہیں؟ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، فریب کھائے ہوئے ہیں. تو ایک ہے جو خود دھوکہ کھایا ہوا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں جس کو محسوس کرتا ہے کہ سننا چاہیے سنتا ہے، جس کو پڑھنا چاہیے پڑھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق سب سے اچھا کر رہا ہوں. ایک طبقہ تیسرا وہ ہے جسے لوگوں نے ورغلا کر کے فریب دیا ہوا ہے. اب یہ وہ طبقہ ہے نا جو کچھ لوگوں کا مہرہ بن گیا ہے. آج بھی ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ گھس کر کے مسجدوں میں یہاں وہاں نوجوانوں کو ورغلانا، ان کو بہت ساری باتیں ایسی بتلانا تاکہ وہ ان کے ذہن کو فوری طور پر موڑ دیا جائے. تو کچھ لوگ خود فریب کھائے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو فریب دیا گیا ہے، یعنی وہ کسی کے ہتھ کنڈے میں پھنس گئے ہیں اور بہک گئے ہیں، اور اسی کے ہو کر کے رہ گئے ہیں، اسی کی حمایت، اسی کا نام، اسی کا چرچا، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی کا دائی بن جانا چاہیے. یہ ساری باتیں اجمالی ہیں، سب آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کھل جائیں گی، ناموں کے ساتھ کھل جائیں گی، شخصیتوں کے نام آئیں گے، جماعتوں کے نام آئیں گے، ایکٹیویٹیز ان کے سامنے آئے گی، ان کی کتابوں کے حوالے آئیں گے، ان کی کیسٹوں کے حوالے آئیں گے، ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی. چونکہ تمہید ہے اس لیے تمہید کے طور پر ہی ہم باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کوئی گمراہ ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے. کسی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. یہ لوگوں مسلمانوں کی حالت زار بیان کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے. کہتے ہیں کوئی ایسا ہے جو شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیسے نام ہوگا، کیسے سستی شہرت کے لیے سب کچھ بیچنے کو تیار ہے. دین بک جائے، عقیدہ بک جائے، منہج بک جائے، سب بک جائے، لیکن شہرت ہو، ساری دنیا میں ان کا نام لیا جا رہا ہو. یہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم والے نہیں ہیں لیکن علم کے جھوٹے دعوے دار ہیں، متعالمین، جس کے بارے میں شیخ صالح فوزان، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب. بہرحال تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم والے نہیں ہیں لیکن ان کو اپنے آپ کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم علم والے ہیں، ہے نا. ایسا بھی ایک طبقہ ہے. کوئی ایسا ہے الحمدللہ جو علم والا ہے اور ساتھ ساتھ میں علم پر عمل کرنے والا بھی ہے، یعنی عالم با عمل ہے. ایسے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، ہدایت کے پیروکار ہیں، اور لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، یعنی خود ہدایت یافتہ ہیں اور لوگوں کو راہ راست بھی دکھا رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسائل کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی مسئلہ پوچھنے والے لوگ ہیں، فتویٰ پوچھنے والے لوگ، وہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل ہو، وہ چاہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں صحیح رہنمائی ہو، حق کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگ الحمدللہ ایسے ہیں جو سنت کی حمایت کے لیے، سنت کے مشن کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک سرسری طور پر، اجمالی طور پر ایک منظر نامہ شیخ نے پیش کیا ہے کہ ہم اپنے اس دور میں جب نظر ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کی یہ حالت ہے، مسلمانوں کی یہ حالت ہے. اب امت اجابت جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. میں یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. کہتے ہیں کہ سرسری طور پر بھی اپنے ملک کا، اپنے ماحول کا جائزہ لے لیں تو اتنا تو ہمیں دکھائی دیتا ہے مسلمانوں کے اندر اتنے طبقات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب لوگوں کو اس راہ پر لانے کے لیے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کا، تابعین کا راستہ تھا، اس راستے پر لانے کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ وہی کام جو ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری سنت ہے، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، اسی پر سب لوگ آ جاؤ تو سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور سب کے سب
اس راستے پر آ جائیں گے جس راستے پر چلنے سے دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدمی گمراہی سے، ضلالت سے بچے گا، بدعات سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں جس کے نتیجے میں، جو اس نتیجے میں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ یہ سنت ہمارے سامنے ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور پورے طور پر وہ محفوظ ہے۔ دلوں میں وسعت ہونی چاہیے، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کا رجحان اور میلان نہیں ہونا چاہیے، بالکل ستھرے دل کے ساتھ اگر اس طرف انسان توجہ دے تو آسانی کے ساتھ یہ حق کا راستہ اسے دکھائی دے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ تنگ نظری، دلوں کے اندر کوئی رجحان، کوئی میلان، کسی نہ کسی سمت بٹے ہوئے ہیں، گئے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں، لوگ اپنے جذبات کا استعمال کرتے ہیں، لوگ کسی بڑے کا حوالہ دیتے ہیں، لوگ کسی حیثیت سے کسی شخصیت کا حوالہ دیتے ہیں، کسی جماعت، کسی فرقے کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ بہک جاتے ہیں، دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں، ان کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی راستے پر وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صورتحال اس وقت امت کی ہے سرسری طور پر۔ اب اگر 30 سال پہلے یہ حالات تھے تو آج ہم لوگ دیکھیں کتنے لوگ، کتنے فرقے، کتنی دھڑے اور کتنے افراد، کتنی شخصیات، کتنے نظریات کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ جو چیز بھی نکل کر کے آتی ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو وہ حق سمجھ میں آتا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ اس کا سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ساری کوششوں کو اس کے مقابلے میں وہ کنڈم کرتے ہیں، ساری کوششوں کو وہ ختم کرتے ہیں، اس کی حیثیت ختم کرتے ہیں، بلکہ وہ منمانی اس کے منفیات نکالتے ہیں، اس کے نگیٹیوز پہلو نکال کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسے نفرت دلائیں۔ اور ہمیشہ باطل کا، حق کے خلاف کا یہ سب سے بڑا مشن رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہے اور صحیح کوششوں کو، حق کو اور راہ سلف کو، جس کو ہم راہ سلف کہہ رہے ہیں، اس کے اندر مختلف انداز کی کمیاں کو، تو کچھ نہیں اگر ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا تو کیا کہتے ہیں، بہت پرانی چیز ہو چکی ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ یہ دور جدید دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، حالات بدل گئے دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، آبادی کتنی بڑھ گئی، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اس وقت اب اگر ہم وہ پرانی بات کریں گے تو یہ بڑی نادانی ہوگی۔ کہاں وہ پرانی باتیں پرانے دور کے لیے تھیں، آج کا یہ نیا دور ہے، وہ پرانی باتیں آج کے اس نئے دور میں کیسے ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں؟ کچھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر اہل بدعت کا طریقہ ہے، اسی لیے تو نیا نکالتے ہیں، اسی لیے تو نئی تھیوری لاتے ہیں، نیا نظریہ لاتے ہیں، نئی سوچ لاتے ہیں، اور نئے ذہن کو، نئی عمر کے لوگوں کو اپیل کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے، اور آسانی سے ان کو بہکا لے جاتے ہیں، گمراہ کر لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائیاں ہیں اس حوالے سے وہ ہمارے سامنے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے امت اس سے بچ سکتی ہے۔ سنت کا راستہ ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور بہرحال شیخ نے یہاں پر بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں پر، عمومی طور پر تمام مسلمان اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان، ان کی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے دنیا میں آخرت میں خیر کی امید رکھتے ہوں، سعادت چاہتے ہوں، کامیابی چاہتے ہوں، نجات چاہتے ہوں، اور اس معاملے میں فکر مند ہو سکتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں۔ پہلا کام، چند جملے شیخ نے لکھے ہیں اور ان جملوں پر آپ غور کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی دنیا اور آخرت پہ اپنی نجات چاہتا ہے، سعادت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام وہ فتنوں کی جگہوں سے چوکنا رہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ فتنہ تو نہیں ہے، فتنے میں نہ کہیں پڑ جائیں، یعنی فتنے کا ایک اندیشہ ہر دم رہنا چاہیے، فتنے کا اندیشہ ہر دم رہنا چاہیے۔ کوئی بھی نئی آواز، کوئی بھی نئی بانگ آپ کو سنائی دے تو آپ اس میں خیر محسوس کرنے سے پہلے شر محسوس کریں۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟
کیونکہ ابھی یہ آواز آئی ہے، یہ آواز ابھی آئی، نئی آواز ہے۔ جو پرانی آواز ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، صحابہ کی آواز، اسی نقش قدم پر چلنے والوں کی جو آواز تھی، وہ تو پہلے سے ہے ہمارے پاس۔ اس لیے جو بھی نئی چیز آئے، نیا نام آئے، نئی جماعت آئے، نئی تحریک آئے، اور نیا کوئی دعوتی مشن لے کر کے آپ کے سامنے آئے، کوئی سرگرمی آپ کے سامنے لا کر کے پیش کرے، اس کی اچھائیاں بھلائیاں آپ کو بتلائے، تو آپ کا کام، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے چوکنا رہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوگا، صحیح ہوگا نہیں، صحیح نہیں ہوگا، یہ ہمیں سوچ کے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اصل راستہ تو موجود ہے پہلے سے، اس لیے نیا جو آ رہا ہے تو ہمیں اتنا فرق کرنا ضروری ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ اسی اصل کی تائید کرنے والا ہے، اسی نقش پر چلنے والا ہے، اسی مشن پر چلنے والا ہے، یا نیا نام ہے تو نیا کام بھی ہے اس کا۔ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر چوکنا نہیں رہیں گے تو پھر ہم الجھ جائیں گے، وہ چیز ہم پر حاوی ہو جائے گی، ہم بہک جائیں گے۔ تو چوکنا رہنا، الرٹ رہنا ضروری ہے۔ اچھا خیر، کہتے ہیں نمبر 2، دوری اختیار کریں، دور رہیں، اجتناب کریں۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ان سمندروں میں غوطہ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نئی آواز ہے، نیا نام ہے، نیا مشن ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ طرح دیکھتے ہیں قریب جا کر کے، سنیں تو صحیح ان کو، پڑھیں تو صحیح ان کو، قریب تو جائیں ان کو، ان کے لوگوں سے ملاقات تو کریں، دیکھیں تو صحیح کم سے کم کہ کیا بولتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک قدم ہے میرے بھائیوں۔ بدعتیں جو ہے نا، بدعتیں یہ آنکڑے ہیں، آنکڑے ایسے کانٹے ہیں کہ وہ ہم کو پورے طور پر گھسیٹ کر کے لے کر کے چلے جائیں گے۔ کلالیب، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سعدان کے کلالیب ہوں گے، یعنی وہ کانٹے دار جو درخت ہوتے ہیں جن کے اندر آدمی پھنس جائے تو جسم کے ٹکڑے ایک جھٹکے میں ہو جائیں، چند سیکنڈوں میں انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ ان سمندروں میں غوطہ لگانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں جو اس میں چلا جائے گا وہ فتنے سے باقی نہیں بچے گا، اور گمراہی کی طرف جو بلانے والے لوگ ہیں ان سے پورے طور پر دوری اختیار کرے۔ ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہے۔ اور تلاش کرے سنت والے کہاں ہیں، سنت کی راہ پر چلنے والے کہاں ہیں، سنت کے مشن کی دعوت دینے والے کہاں ہیں، ان کے ساتھ وابستگی رکھے، اور جو ایسے لوگ نہیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر سامنے آپ کے سنت کا ہی نام لیں گے، صحابہ کا ہی نام لیں گے، آپ کو وہی ساری باتیں بتلائیں گے جو آپ کہتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں اپنے اسلاف کے حوالے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو ان کا ہتھ کنڈا ہے، اسی نام سے تو وہ آپ کو، ہم کو بہکا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ چوکنا رہیں۔ نام سنت کا لیں گے لیکن سنت سے بہت زیادہ دور رہیں گے۔ 2 طرح کے افراد شیخ کہتے ہیں، یا تو وہ دشمنان اسلام کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، اور یا تو پھر جاہل ہوتے ہیں، کسی نے ان کو بلایا تو بھی بلانے لگے، اور یا تو وہ باقاعدہ پلان شدہ، منصوبہ بند کسی مشن کے طور پر، کسی ہدف کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اور سب نام آئیں گے انشاءاللہ، سب ساری ایکٹیویٹیز آئیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کہی جا رہی ہے، سب حقیقت کے آئینے میں ہے، دلائل اور اصولوں کی روشنی میں ہے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے حالات اور فتنوں میں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا فتویٰ، کوئی بھی ایسی کتاب، کوئی بھی ایسا حلقہ علم، کوئی بھی ایسا درس ہرگز جوائن نہیں کرنا چاہیے جس کا کوئی مشن واضح نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شیخ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو وہی خطرہ ہوگا میرے بھائیوں کہ ہم نے میٹھا سمجھا اور ہمیں کڑوا پلا دیا گیا، ہم نے اس کو بہت ہی زیادہ قیمتی سمجھا، ہم نے اس سے محبت کی، چاہت کی، لیکن ہم دھوکے میں پڑ گئے۔ اس لیے ہمیں الرٹ رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم